2017 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی پیناما کیس میں نااہلی کے بعد اب سابق وزیر اعظم عمران خان کو ممنوعہ فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل کرانے کی بازگشت زور پکڑ چکی ہے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے نون لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دینے کی استدعا کر چکے ہیں، جبکہ ایف آئی اے حکومت کے کہنے پر ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں فنڈنگ کے ذرائع کے حوالے سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کے امپورٹڈ اور امریکی سازش کے بیانیے کے مقابلے میں حکومت پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ، ممنوعہ فنڈنگ اور اب شہباز گل کی گرفتاری سے افواج مخالف پارٹی ہونے کا بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا موجودہ ملکی حالات اس سنگین سیاسی رسہ کشی کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ پروگرام پاکستان کا سوال میں خوش آمدید، میں ہوں سعد الحسن۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں اسی اہم ایشو پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی، رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد قیصر صاحب۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب وقت دینے کے لیے۔ بہت سارے معاملات ہیں جن پہ آپ سے بات کریں، لیکن ابھی یہ جو آج کا تازہ ترین بیان صدر پاکستان کی جانب سے آیا ہے، عارف الوی صاحب کی جانب سے، کہ ملک کی خاطر شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں، اصولی طور پہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا یہ عارف الوی صاحب کا ذاتی موقف ہے یا پارٹی کے بہاف پر انہوں نے یہ بیان دیا سر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب چونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہے اور ڈاکٹر الوی ایک پارٹی کی نمائندے کی حیثیت سے علاوہ اس کی ایک صدر کی بھی حیثیت ہے۔ میرے وہ بیان میرے نظر سے نہیں گزرا، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کچھ کرے گا تو ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے نا، جو اس کی رسپانسبلٹی ہے، شاید اس کے حوالے سے جو ہے نا اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہے۔ اسد قیصر صاحب، عمران خان صاحب تو یہ واضح کر چکے ہیں کہ طالبان سے بات کر سکتے ہیں، کسی اور سے بات کر سکتے ہیں، لیکن چور سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو صدر مملکت کے کہنے پہ کیا وہ بات کرنے کو راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیں، وہ تو جب بات آئے گی تو پھر اس پہ دیکھا جائے گا اور کس چیز پہ بات ہو۔ ہاں، ہم ایک چیز پہ بالکل تیار ہے کہ الیکشن کا ڈیٹ یہ اناؤنس کریں، اور الیکشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر ہو وہ پھر ہم مشترکہ طور پر جو ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو، جس کے اوپر ان کو بھی اعتراض نہ ہو، ہمیں بھی اعتراض نہ ہو، تاکہ کل کا الیکشن جو ہے نا پھر وہ متنازع نہ ہو، تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم تو سمپل بات کرتے ہیں کہ اس وقت باقی چیزیں چھوڑے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے، ملک میں اس وقت جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ان سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اکانومی کی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن بن گئی ہے، یا جو سیلابیں آ گئی پورے پاکستان میں، اس کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فریش پہ ڈیٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور فوری الیکشن ہو، تو ہم اس کے حوالے سے اگر کوئی ڈیٹ ہمارے ساتھ طے کرے تو ہم اس کے لیے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اگر صدر مملکت بھی کوئی میڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی کنڈیشن یہی ہوگی کہ پہلے انتخابات پر رضامند ہوں، پھر اس کے بعد کوئی بات چیت ہوگی، یہی درست موقف ہے سر؟ ہاں، پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ اناؤنس ہو، اس کے بعد جو ہے نا الیکشن کے حوالے سے ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تھے۔ تو اسد قیصر صاحب، آپ نے بالکل درست بات کی کہ عارف الوی صاحب صدر مملکت بھی ہیں اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی حیثیت سے وہ آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے کلیگ بھی ہیں، ایک بڑی سیاسی سفر آپ لوگوں نے ساتھ طے کیا ہے۔ آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاق اور صوبوں کا تناؤ نہیں ہونا چاہیے، صدر مملکت کا ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ لیکن جب شہباز شریف صاحب کی کابینہ سے حلف لینا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، تب بھی ان پر یہ تنقید ہو رہی تھی کہ وہ اپنے آئینی عہدے کا پاس نہیں کر رہے۔ گورنر پنجاب نے بھی حلف لینے سے انکار کیا پنجاب کی کابینہ سے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی کردار اپنا وہ نبھائیں گے، اور شہباز شریف صاحب سے جتنی ان کی گفتگو ہوئی اتنی تو عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ جو شروع میں ان کا سٹانس تھا پارٹی والا، کہیں نہ کہیں وہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے آج کے بیان سے؟ نہیں، وہ جو انہوں نے حلف کی بات کی تو حلف کے حوالے سے تو وہ بیمار تھے اور انہوں نے معذوری ظاہر کی تھی، جو مجھے علم ہے۔ میرے خیال میں اس سے، کیونکہ میری اس کے ساتھ بات ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے بیمار تھا، اس وجہ سے میں نہیں کر سکا۔ تو بہرحال وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی کسی ترجمان سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ملک ہم سب کا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، پاکستان کا سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنا چاہیے۔ سیاست تو ہوتی رہے گی، سیاست جو ہے نا، یہ ملک رہے گا، یہ ملک میں امن ہوگا، یہ ملک ترقی کرے گا تو ہم سیاست بھی کر سکیں گے۔ ہمیں ایک چیز پہ جو ہے نا بالکل کمپرومائز نہیں کرنے چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ہمارا ملک پاکستان،
पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहला है और इसके बाद बाकी चीज़ें हैं। बहरहाल आपको पता है कि इमरान खान जो है ना वो एक लेजेंड है, उसने पाकिस्तान की सीढ़ियाँ नहीं दिया है शौकत खानम की शक्ल में, वर्ल्ड कप की शक्ल में, और वाहिद लीडर है जिसकी कोई बाहर जो है ना कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ, सारा उसका सब कुछ जो है ना वो इस मुल्क में है, उसकी मौत और ज़िंदगी इस मुल्क के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ जो है ना इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और जितनी भी कुव्वतें जो है कारफरमा है, इंशाअल्लाह ताला आवाम समझती है कि वो अपने लीडर के साथ खड़े होंगे। और ये कल का जलसा है, आप ये देख लेंगे कि ये जो कह रहे हैं कि पीटीआई की जो है ना ये पॉपुलरिटी थोड़ा मुतासर हुई है, कल का जलसा दिखा देगा कि कितना बड़ा जलसा होगा। ये पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। असद कैसे सब इसमें तो ज़ाहिर है वो तो हमारे पास ज़िमनी इलेक्शन के नताइज भी हमारे सामने हैं, वो पॉपुलैरिटी का ग्राफ तो ज़ाहिर इंतखाबात से भी जज हो जाते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से आपको भी FIA का नोटिस आया, महमूद रशीद साहब को भी आया, इमरान इस्माइल साहब और आपके सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को भी आया, आप पेशावर हाई कोर्ट में चले गए। आपको FIA की तहकीकात से बुनियादी एतराज़ात क्या हैं सर? नंबर 1 तो एतराज़ ये है कि इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए है, ये सिर्फ जो है ना अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए है। और जब उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, और दूसरी बात ये कि ना उनको इलेक्शन कमीशन ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए, और कल जो है ना कोर्ट ने पूछा कि बताया कि FIA किस कानून के तहत इंक्वायरी कर रही है, आया इलेक्शन कमीशन ने उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिए, अगर दिए तो उसकी डिटेल दे दें। इलेक्शन का पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से जो तहकीकात कर सकती है या जो कार्रवाई कर सकती है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो अगर इलेक्शन कमीशन उस ऑर्डर को हुकूमत को भिजवा दे तो क्या हुकूमत FIA को तहकीकात के लिए नहीं कह सकती, सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात के लिए नहीं कह सकती? देखिए इसके बारे में जो है ना कल एक डिटेल डिसीजन आया है और उसमें बाकायदा पूछा गया है कि किस कानून के तहत आया वफाकी हुकूमत ने इंस्ट्रक्शन दिए, अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए तो किस कानून के तहत दिए, वो कानून बताएं। अगर FIA ने खुद कोई इनिशिएटिव ले तो उसका भी बताएं, और मतलब ये इंक्वायरी जो है उसके पास क्या लीगल ग्राउंड्स है, तो इस पे एक ये अपना लेके आएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, ये बेसिकली डिफेमेशन की डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए और जो हमारे बारे में जो है ना एक सॉफ्ट इमेज है अवाम में, उसको खराब करने के लिए सब कुछ FIA की तहकीकात के हवाले से इस खास केस में, ममनुआ फंडिंग केस की, आपकी पार्टी का एक स्टांस क्या है? क्योंकि आपको जब नोटिस मिला आप ज़ाहिर अदालती कार्रवाई का आपने फैसला किया, वहां पर आप हक जानिब से चले गए। इमरान इस्माइल साहब ने भी सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गो कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद होगी, लेकिन मियां महमूद रशीद साहब FIA में पेश भी हुए, अपना बयान भी कलम बंद कराया, पार्टी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन भी पेश हुए, उन्होंने भी अपना बयान कलम बंद कराया। तो FIA की तहकीकात FIA का दायरा कार है नहीं है, पार्टी का इस पे मौक़िफ़ में फिर हमें ये इतना फर्क नजर क्यों आता है? कोई पार्टी रहनुमा पेश हो रहा है,